فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخها فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انکار ختم نبوت کا جو فتنہ شروع ہوا اور جن بدقسمت اور بدبخت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کا دعویٰ کیا، ان جھوٹے نبیوں میں ان کذاب اور دجال لوگوں میں ایک اسود عنسی تھا۔ اس اسود عنسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ کی حیات طیبہ ہی میں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس کو جہنم واصل کیا۔ اس اسود عنسی کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا گیا تھا۔ دوسرا بدقسمت اور بد نصیب شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کا دعویٰ کیا،
اور اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. بہت سے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان بھی لا چکے تھے اور آپ کے دست مبارک میں بیعت بھی کر چکے تھے، ان ایمان لانے والوں میں سے بھی بہت سے بدقسمت مسیلمہ کذاب کے پیروکار بنے، اور اس مسیلمہ کذاب کا فتنہ اتنا پھیلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ فتنہ پھیلتا رہا اور بہت سے لوگ مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پہ اور مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت پہ ایمان لاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا جہاد، سب سے بڑا قتال اسی مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوا، اور مسیلمہ کذاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے ہی میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا. وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں اور آئندہ خطبہ میں بیان کی جائیں گی. جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث میں مسیلمہ کے اس آمد کا اور مسیلمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر فرمایا کہ جب مسیلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پتہ چلا اور مسیلمہ نے دیکھا کہ ہزارہا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں اور ہزارہا لوگوں نے آپ کی سچی نبوت اور سچی رسالت کو مان لیا ہے، تو مسیلمہ کذاب کے دل میں یہ فتنہ اور مسیلمہ کذاب کے دل میں یہ خبیث خیال آیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے ہیں، میرے بھی ایسے ہی پیروکار کیوں نہ ہوں اور میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے والے لوگ کیوں نہ ہوں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادم مسیلمۃ الکذاب علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسیلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے بہت سے پیروکار، اپنے جھوٹے ماننے والے
ساتھ لے کے آیا، مدینہ منورہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ بہت سے پیروکار اس کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تبعتہ، میں آپ کی پیروی کرنے کے لیے، آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ان جعل لی محمد امرا من بعدہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ معاملہ، نبوت اور رسالت کا معاملہ میرے سپرد کر دیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا جانشین مجھے بنا دیں اور مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیں کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نبوت اور رسالت مجھے دے دیں، اپنا جانشین مجھے بنا دیں، تبعتہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس نے شرط رکھی۔ مسیلمہ کذاب شاید یہ سمجھتا تھا کہ نبوت اور رسالت کوئی وہبی چیز ہے، کوئی کسبی چیز ہے۔ کسبی چیز کا معنی یہ کہ شاید کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، یا شاید کوئی شخص اپنی مرضی سے رسول بن سکتا ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، جد و جہد کر کے کوئی نبوت اور رسالت کے مقام پہ آ سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہو کہ اپنے بعد مجھے رسول بنا دیں، اپنے بعد مجھے نبی بنا دیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، نبوت اور رسالت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ کسی کی مرضی اور کسی کی منشا سے اس کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج نہیں آ سکتا، بلکہ نبوت اور رسالت خالص وہبی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، اپنی حکمت سے اور اپنے اختیار سے جس کو چاہیں نبی بنا دیں، جس کو چاہیں رسول بنا دیں۔ کوئی نبی اور کوئی رسول اپنی مرضی سے نبی اور رسول نہیں بن سکا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ پیمبری عطا کرنا، نبوت اور رسالت عطا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ تو مسیلمہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبی اور رسول بنا دیں تو میں آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وفد کے پاس، وہ وفد جو آیا تھا اس وفد کے پاس تشریف لائے۔
ومعہ ثابت بن قیس بن شماس، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کا لقب تھا خطیب الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بڑا عمدہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو خطابت کا اور ان کو گفتگو کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ مسیلمہ کذاب بھی بڑا چرب زبان تھا اور بڑی فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی چرب زبانی اور اس کی گفتگو کا جواب دینے کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ تو آپ نے مسیلمہ کی ساری باتیں سنی اور اس کی شرط سنی کہ مسیلمہ یہ شرط رکھ رہا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں قطعۃ جرید، ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی، معمولی سی لکڑی، معمولی سی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ مسیلمہ کذاب کے پاس اور اس کے وفد کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا مسیلمہ، تو یہ کہتا ہے کہ اپنے بعد میں نبوت اور رسالت تجھے دے دوں، اپنے بعد میں تجھے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ تجھے بناؤں؟ نبوت اور رسالت تو بڑی دور کی بات ہے، اے مسیلمہ میری جانشینی اور میری نیابت تو بڑی دور کی بات ہے۔ لو سألتنی هذه القطعہ ما آتیتکہا، اگر تو یہ کہے کہ میں یہ چھڑی اور یہ لکڑی تجھے دے دوں، میں تو یہ چھڑی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بے قیمت اور معمولی سی چھڑی اور یہ بے قیمت لکڑی یہ میں تجھے نہیں دیتا۔ تو کہتا ہے کہ میرے بعد تو نبوت اور رسالت کے منصب پہ آ جائے، نہیں، تو میرے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پہ نہیں آ سکتا۔ سن لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں تو حد سے بڑھے گا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرائے گا، لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک، تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو کہتا ہے کہ نبوت اور رسالت میرے بعد تجھے مل جائے، تجھے تو یہ چھڑی نہیں مل سکتی۔ اور اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ وَإِنِّي لَأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ، اللہ کی قسم مجھے خواب میں جو کچھ دکھایا گیا تھا اور جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے، تو وہی ہے۔ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تو وہی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ خواب بیان فرمایا بینا انا نائم، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، سونے کی حالت میں نے دیکھا فی یدی سوارین من ذہب، کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ میں نے سونے کے 2 کنگن دیکھے، جب سونے کے کنگن دیکھے فَأَهَمَّنِي شَانُهُمَا، مجھے اس وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں میری امت پہ حرام، میری امت کے مردوں پہ ان 2 چیزوں کو حرام فرمایا ہے، اور وہ 2 چیزیں تھیں سونا
اور ریشم۔ آپ کے دست مبارک میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا اور ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام فرمائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا کہ میری امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، تو آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں بھی سونے کے اور ہیں بھی کنگن، تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پریشان ہوا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ، خواب ہی میں میری طرف وحی کی گئی، خواب ہی میں مجھے بتایا گیا أَنِ انفخھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ پھونک ماریے، ان دونوں کنگروں پہ پھونک مار دیجئے۔ فرمایا کہ میں نے فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، میں نے پھونک ماری، میری پھونک مارتے ہی فطارا، دونوں کنگن اڑ گئے، غائب ہو گئے، دونوں کنگن نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، میں نے اللہ کی وحی کے مطابق پھونک ماری، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، فرمایا میں نے ان دونوں کنگنوں کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ میرے بعد دو کذاب آئیں گے، دو جھوٹے آئیں گے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِي، ان کذابوں میں ایک کذاب انسی ہوگا، اسود انسی، جس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا گیا۔ فرمایا ان میں ایک کذاب اسود انسی ہوگا، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةٌ، اور دوسرا کذاب و مسلمہ ہوگا۔ تو وہ جو سونے کے دو کنگن مجھے دکھائے گئے تھے اور میں نے تعبیر یہ دی تھی کہ دو کذاب آئیں گے، اے مسلمہ تو ان دو کذابوں میں، ان دو جھوٹوں میں ہے، تو میرے بعد نبی و رسول کیسے بن سکتا ہے؟ یہ مسلمہ کذاب کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد مایوس ہو کے وہ اپنے علاقے یمامہ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے دجل اور کذب سے کام لینے لگا اور پروپیگنڈا کرنے لگا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بعد نبی اور رسول بنا دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ میں بھی ان کی نبوت اور رسالت میں شریک ہوں، لہٰذا آؤ میرے ہاتھ پہ بھی بیعت کرو۔ لہٰذا اس نے اپنے علاقے میں پہنچ کے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، بے شمار لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، اور میں نے عرض کیا کہ کئی قسمت کے مارے ایسے تھے، کئی بد نصیب ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے، آپ کی غلامی میں آ چکے تھے، لیکن ان کی قسمت اور ان کی بد نصیبی وہ بھی مسلمہ کذاب کے پیروکار بن گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ایک شخص کو بھیجا جو اسی یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، مسلمہ کذاب کے قبیلے کا تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے لوگوں کو سمجھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور یہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں۔ آپ نے اس شخص کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کی بدقسمتی بد نصیبی بجائے اس کے کہ جا کے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا، وہ مسلمہ کذاب کے ہاتھوں اس کا پیروکار بنا، اور وہ بھی جھوٹ بکنے لگا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ سے بھیجا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمہ بھی نبی ہے، مسلمہ بھی رسول ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ پہ ایمان لاؤ۔ اس نے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس طرح اس نے ایک بہت بڑا لشکر اپنا تیار کیا، ہزاروں پیروکار اس کے بن گئے، اور اس نے اپنی شریعت کا اعلان کیا، اپنی اذان، لوگوں کو، مؤذن کو اپنی اذان کہلوانے لگا، اور اس طرح اپنی شریعت کا اعلان کیا۔ بہت بڑا فتنہ اس نے کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتنہ پھیلتا رہا، پھولتا رہا،
حتیٰ کہ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا، اور خط یہ لکھا، اس نے خط کا جو عنوان اور سب سے پہلی سطر لکھی وہ یہ تھی، الی محمد رسول اللہ من مسیلمۃ رسول اللہ۔ یہ خط محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کو لکھ رہا ہوں، اور یہ خط مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ الی محمد رسول اللہ من مسیلمۃ رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط ہے، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے وہ خط لکھ رہا ہے۔ اس نے 2 قاصد بھیجے، وہ خط لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیا۔ اس خط میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت تقسیم فرمائی تھی، زمین کی نصف اور زمین کے آدھے حصے کا نبی اور رسول میں ہوں، اور آدھے حصے کا نبی اور رسول آپ ہیں۔ لیکن قوم قریش بڑی زیادتی کرتی ہے، قریش مجھے رسول نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے، لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نصف زمین کے نبی اور رسول آپ ہیں اور نصف کا نبی اور رسول میں ہوں، اور میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا۔ سب سے پہلے آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، وہ جو خط لے کے آئے تھے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا اپنا نظریہ کیا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے، جناب والا ہم تو مسیلمہ کو رسول اور نبی ہی مانتے ہیں، جس طرح ہماری ساری کی ساری قوم اس کی پیروکار ہے، ہم بھی اس کے پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، سنو، اگر سفیر اور قاصد کا قتل جائز ہوتا میں کبھی بھی تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، چونکہ تم قاصد ہو، تم ایک قوم کے سفیر ہو، نمائندے ہو، قاصد کا، سفیر کا، نمائندے کا قتل یہ بدترین اخلاقی پستی ہے۔ قاصد ہونے کی بنا پہ، سفیر ہونے کی بنا پہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر تم قاصد نہ ہوتے تمہیں قتل کروا دیتا۔ اور پھر آپ نے خط لکھا، خط یہ لکھا، من محمد الرسول اللہ، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ خط مسیلمہ کذاب کے نام ہے۔ اس موقع پہ آپ نے اسے فرمایا مسیلمہ کذاب، وہ مسیلمہ کذاب کے نام آپ نے خط لکھا، اور وہ مسیلمہ کذاب جو کذاب کا آپ نے لقب دیا، وہ لقب اتنا مقبول ہوا، اس کی زندگی ہی میں ہر کسی کی زبان پہ آ گیا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا دجال اور بہت بڑا فریبی ہے مسیلمہ کذاب۔ تو حضرات گرامی، یہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا فتنہ، ختم نبوت کے انکار کا سب سے بڑا فتنہ یہ کھڑا ہوا۔ اسود انسی تو آپ کی زندگی میں مارا گیا، طلحہ اسدی آپ کی زندگی میں مارا گیا، لیکن یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ پھیلا، اور جتنا بڑا فتنہ تھا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی جنگ ہوئی، اتنا ہی بڑا جہاد ہوا۔ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ میں واش بن حرب کے ہاتھوں یہ جہنم رسید ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا، اور ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتا دیا کہ ختم نبوت پہ پہرے داری ایسے کی جاتی ہے اور ایسے ختم نبوت کا دفاع کیا جاتا ہے۔ وہ جنگ یمامہ کا ذکر اور مسیلمہ کذاب کے جہنم رسید ہونے کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا، میرا، آپ کا عقیدہ ختم نبوت ہی پہ خاتمہ فرمائے۔